میں خود مجھے پتہ ہے آنکھ کی مشکلات ہوتی ہیں، میں خود بیمار رہا ہوں، میری دائیں آنکھ کو چوٹ لگی ہے، پتھر لگا ہے اس کو، تو میں ذرا سا انفیکشن ہو مجھے بخار ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی میڈیکل چیک اپ بہترین ڈاکٹروں سے ہونا چاہیے، ان کو تمام میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ علامہ راجہ ناصر صاحب بتائیے گا کہ گزشتہ عمران خان کے بارے میں ان کی صحت کو لے کر کافی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، ان کی صحت کو لے کر اسپیشلی، اور یہ خبریں ابھی تک تشویش جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی، ان کے کارکنان کے اندر کافی غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اس ساری تشویشناک صورتحال کے اندر بھی حکومت جو ہے وہ ملاقاتیں بند کر کے رکھے؟ تو تشویش، اس کا مطلب یہ ہے کہ تشویش درست سمت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور دستور نے جہاں باقی لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، وہاں پر قیدیوں کے حقوق کی بات بھی کی ہے۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کی فیملیز کو، ان کے لوگوں کو ان سے ملنے دینا چاہیے۔ ہر قیدی، قاتل ہو، 100 بندوں کا قاتل ہو، بقول محمود خان صاحب کے اور لوگوں کے، جتنا بڑے سے بڑا قاتل ہو، اس کے بالآخر قیدی کے حقوق ہوتے ہیں۔ ظالم کے اوپر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر عمران خان جیسا آدمی جو پاکستان کے 90% سے زیادہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے، جو ورلڈ فیمس پرسنالٹی ہے، دنیا میں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے جاننے والے ہیں، اس کو اس سے ملاقاتوں کو روک دینا اور یہ کہنا کہ جی یہ سیاسی بیان دیتے ہیں۔ عمران خان کوئی ڈاکٹر ہے جو دوائیوں کی باتیں کرے گا، یا کوئی جناب والا شوگر کا کاروباری ہے کہ گنے کے بارے میں باتیں کرے گا اور شوگر کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر باتیں کرے گا؟ یا عمران خان صاحب کوئی مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے کہ وہ جناب پراپرٹی کی باتیں کرے گا؟ وہ ایک سیاستدان ہے، اس نے سیاسی باتیں کرنی ہے، اور پھر یہ بہانہ انہوں نے کیا ہے ملاقات کرنے کا، جو سیاسی باتیں کرتا ہے اس لیے ہم نے ملاقات نہیں کرنے دینی۔ تو جناب ان کی زوجہ محترمہ کون سی سیاسی باتیں کرتی ہے؟ ان سے کیوں نہیں ملاقات کرنے دیتے ان کے فیملی کے لوگوں کو؟ یہ انلیگل ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، اور یہ گناہ ہے جو یہ کر رہی ہے۔ پھر اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے جب آپ ان کو ملنے نہیں دیں گے تو افواہیں جنم لیتی ہیں۔ اچھا، جب افواہیں جنم لیتی ہیں اور آپ کے بارے میں تو لوگ پھر آپ کو منہ پر نہ بولیں، گھروں میں بیٹھ کے جہاں بیٹھے آپ کو پھر لوگ برا بلا کہتے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کا پھر چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی ان کی آنکھوں کی بیماری کا ہے، میں خود مجھے پتہ ہے آنکھ کی مشکلات ہوتی ہیں، میں خود بیمار رہا ہوں، میری دائیں آنکھ کو چوٹ لگی ہے، پتھر لگا ہے اس کو، تو میں ذرا سا انفیکشن ہو مجھے بخار ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی میڈیکل چیک اپ بہترین ڈاکٹروں سے ہونا چاہیے، ان کو تمام میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ وہ پاکستان کا ایسٹ ہے، وہ ایسٹ کا، پورے ایشیا کا ایسٹ ہے۔ اگر وہ جیل میں بند نہ کیا ہوتا اور 2024 کو اس کی حکومت پہلے نہ کرائی ہوتی، پھر 2024 میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالا گیا ہوتا 8 فروری کے الیکشن میں، آج اس خطے کی صورتحال اور ہوتی۔ آج پاکستان کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن بورڈ کا حصہ نہ ہوتا۔ وہ امن بورڈ نہیں ہے، وہ قبضہ بورڈ ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تو آکوپائنگ بورڈ ہے۔ اب دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ سب کون ہوتے ہیں؟ جو بینگ ڈونلڈ ٹرمپ اس بورڈ کا ہیڈ بن گیا تا حیات، اور اس کو لاس ویگاس بنانا چاہتا ہے، جوئے کے اڈے جہاں پاک ترین شہیدوں کو خون گرا ہے، عیاشی کے اڈے ڈیولپمنٹ کے نام پر، وہ ہے کون؟ لہذا عمران خان اگر ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ وہ ایبسلیوٹلی نہ ہٹکانے والا آدمی تھا، وہ کبھی ان ظالموں کے ساتھ کھڑا ہونے والا آدمی نہیں تھا۔ میں آج پہلے بھی کسی سے کہہ رہا تھا، میں بھی عراق کچھ پچھلے سال گیا تھا زیارات کے اوپر، تو وہاں کے جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں ڈاکٹر عادل عبد المہدی، ان سے ملا۔ جب اسلامی سربراہان ممالک کا اجلاس ہوا تھا سعودی عرب کے اندر، تو وہ پرائم منسٹر تھا، وہ بھی گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس جو اجلاس تھا اس کے اندر مسلمانوں کے والے سے جو عمران خان نے بات کی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس بارات کا دلہا عمران خان ہے۔ سارے متاثر تھے۔ اب جہاں چلے جائے پوچھتے ہیں عمران خان کا کیا حال ہے، سارے پوچھتے ہیں۔
یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ایک باوقار آدمی ہے، دلیر ہے، شجاع ہے، عزت نفس رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے، ان کے فلسطین کے مسئلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے بات کرتا ہے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے، دنیا اس کی بات سنتی ہے۔ وہ تو افسوس ہے کہ خدا نہ کرے کسی کے دشمن چھوٹے حقیر لوگ ہو جائے، بہت چھوٹے لوگ ہو جائے، اس کی تصویر نظر نہیں آ سکتی، 804 نہیں لکھ سکتے۔ ابھی کیا ہوا پتنگوں کے بارے میں، بسنت منا رہے کہتے ہیں پتنگ پر مجھے کسی نے بتایا پتہ نہیں کہ 804 کی پتنگ نہیں بنا سکتے، تصویر نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، کوئی پتہ نہیں اسلامی رسومات کے ذریعے بسنت منانے کا اعلان ہے۔ اسلامی رسومات کے ذریعے۔ بہرحال یہ بتائے یہ جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اسلام کے مطابق ہے۔ میں اگر شرعی احکام یہ اپنے کسی مولانا سے پوچھ لیں کہ خواتین کو کیسے باہر آنا چاہیے، اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہ مذہب کی بات کر رہے ہیں، بتا دیں ذرا کیسے خاتون کو باہر آنا چاہیے، گھر سے باہر کیسے نکلنا چاہیے، نامحرموں میں کیسے آنا چاہیے۔ یہ اسلام کی رسومات کے مطابق پھر آتے ہیں، یہ ڈھونگ نہ رچائیں اسلام کے نام پر۔ آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے نہیں چاہتے، آپ کے ٹی وی چینل پر آ رہی ہیں، اور آپ جناب عمران خان کے بارے میں کہ اس کی تصویر نہ لگے، کیوں نہ لگے؟ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آباد ہے وہ اس کو کبھی آپ اپنے عوام سے جدا نہیں کر سکتے۔ بزدل آدمی بھی دلیر آدمی کو پسند کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو، درست ہے؟ بزدل بھی دلیر کو پسند کرتا ہے، وہ ایک دلیر بہادر ڈٹا ہوا آدمی ہے یار، اس نے کوئی کارخانہ نہیں لگایا، آپ دیکھیں اس نے کوئی شوگر مل لگائی ہے، کوئی فیکٹری لگائی ہے، کوئی سریے کی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی اسٹیل مل لگائی ہے، اس نے کوئی باہر بینک بیلنس بنایا ہے، کوئی باہر پراپرٹی بنائی ہے، اس جیسا کوئی ہے ان میں؟ میں نے پہلے کہا خدا نہ کرے کسی آدمی کے مخالف جو ہے نا چھوٹے اور حقیر لوگ ہو جائے، لہٰذا وہ ان میں مس فٹ ہے، کرپٹ لوگوں کے اندر مس فٹ ہے، وہ جو مالی کرپشن کرتے رہے مس فٹ ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا حقیر پاتے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کو تکلیف دینا گویا پورے پاکستان کے عوام کو تکلیف دینا ہے، پاکستان کو تکلیف دینا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کے ساتھ یہ منصب ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، آپ اپنے ایک دفعہ جس دن آپ کے ساتھ یہ عہدے مودے ختم ہوئے نا، پھر دیکھنا آپ کا کیا حال ہوگا، کدھر رہو گے آپ لوگ۔ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اور خدا کا خوف پیدا کرو اپنے اندر، ڈرو۔ اللہ کہتے توبہ کرو، واپس آ جاؤ، اس کیا کہتے ہیں انار تکبر کے اونٹ سے نیچے اترو، اور آنکھیں کھولو، کان کھولو، سنو آواز خلق کو کیا کہتے ہیں، نکارہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اس لیے یہ سمجھو، نہیں سمجھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا، پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور سمجھاتا ہے ٹھیک طریقے سے۔ پھر علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے